صافی صاحب فی الحال کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا. کیا اس طرز سیاست اور موجودہ رویوں سے ہم غیر معمولی معاشی بحران کو ٹال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ٹال سکتے، بلکہ آنے والے دنوں میں تو خدشہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ صورتحال بگڑے گی. اور ایک طرف آج جو اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے کہ معیشت اور ملک جو ہے اب اللہ کے حوالے، تو یہ اخلاقی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یہ اپنی معاشی پالیسیوں کی ناکامی کا برملا اعتراف کرتے، اور جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے. اگر پاکستان کی سیاست نہیں تو حال ہی میں لندن ہی سے لوٹ کے آئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہی کی کوئی ایک اچھی بات اڈاپٹ کرتے اور اعلان کرتے کہ مجھ سے نہیں ہوا، اور جو میری پالیسی تھی اس سے ملک کو ایک ہی دن میں 4000 ارب کا مزید چونا لگا. اور آج جو مارکیٹ میں جو ڈالر کل 240 اور 235 پہ مل رہا تھا، اب وہ 262 اور 63 اور 65 سے بھی اوپر کا نہیں مل رہا. تو میرے خیال میں ان کو تو آج یہی کہنا چاہیے تھا، اپنی معاشی پالیسیوں کی اعتراف کرتے ہوئے اپنی نشست کو وہ چھوڑتے، اور اگر مفتاح اسماعیل نہیں تو کسی اور کو یہ موقع فراہم کیا جاتا. لیکن یہ جو ڈالر کا فلوٹنگ پہ چھوڑنا، مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑنا، یہ مفتاح اسماعیل تو پہلے بھی کہتے رہے، اور اس کی جو کمزور معیشتیں ہیں وہ یہی کرتے ہیں. آپ مارکیٹ میں ڈالر کو مصنوعی طریقوں سے ان کی قیمت کو آپ کا تعین نہیں کر سکتے. دنیا کے مضبوط ترین معیشتیں ایسے نہیں کر سکتے. ڈالر اس وقت دنیا کی مضبوط کرنسی ہے. یو کے کا پاؤنڈ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکا. یورو کی حالت ہم نے دیکھی، چائنیز ین کو دیکھ کے، جاپانی ین کو دیکھ کے. کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کہ، بلکہ حتیٰ آپ سنٹرل ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک ازبکستان، قازقستان، تاجکستان جائے، انہوں نے بھی مارکیٹ میں ڈالر کو فلوٹنگ چھوڑا ہے. اور آپ سالوں بعد اس ملک میں جب ہم جانے کا موقع ملتا ہے تو ان کی کرنسی کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں معمولی رد و بدل ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں جیسا نہیں کہ ایک دن میں 40 اور 50 روپے کی بے قدری ہوتی ہے. تو یہ معاشی طور پر شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی ایک بالکل واضح ناکامی ہے، اور اس کو فی الفور تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. اگر مفتاح اسماعیل یہ کہتے رہے، ان کی بات نہیں مانی گئی، اب اگر اس وقت وہ غلط تھے تو اب وہ کس طرح وہی پالیسی ٹھیک ہوئی. اس دوران جو ملک کا ستیہ ناش ہوا، جو آپ کے ایلسیز کا جو مسئلہ بنا، جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ میں تفاوت میں مزید اضافہ ہوا، اس کا حساب تو کم از کم دے. باقی پرانی حکومتوں پہ باتیں ڈالنا جو ہے، اب وہ لوگ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، اس پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ماضی کی حکومتیں انہوں نے کی ہوگی. چلے ان کو آپ چھوڑے. جو مفتاح اسماعیل کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے جو ٹیک اوور کیا تھا، ان کا ہمیں حساب دے دے اسحاق ڈار صاحب، ہم ان کی جان بخشی کر دیں گے. لیکن اوورآل یہی طریقہ تھا. آئی ایم ایف ایک اچھی نشانی یہی ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف کے انجیکشن کے بغیر ہماری معیشت جو ہے آئی سی یو میں تو پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ انجیکشن اب اس کے کچھ امکانات روشن ہوئے ہیں. ٹیم پہنچ رہی ہے، 10-12 دن یہاں پہ ہوں گی، اور مصنوعی طور پر شاید آکسیجن لگا کے معیشت کو کچھ دنوں کے لیے زندہ کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور یہ کوشش اس لیے بھی کامیاب ہوگی کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان آج بہت اہم تھا کہ سری لنکا اور ایجپٹ پہ آئی ایم ایف نے جب ان کی معیشتوں کو سہارا دینے کے لیے ایک ہی شرط عائد کر رکھی تھی کہ ان کی افواج، اسپیشلی سری لنکا کو کہا گیا تھا کہ ان کی افواج کی تعداد آدھی ہو، دفاعی بجٹ پہ کٹ لگے. تو میرے خیال میں جب اس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے اور عالمی اداروں کی طرف سے اس قسم کے عزائم عالمی سطح پر ظاہر کیے جائیں گے، تو پھر جو ہمارے ناخدا ہے وہ اس معاشی مشکلات کا بھی شاید جلد از جلد کوئی نہ کوئی حل ٹھیک ہے، آپ نے کہا آئی ایم ایف حل ہے، گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی ضروری